قافلہ میں نہیں آئے. حضرت عبد المطلب کو پتا چلا تو حضرت عبد المطلب گاؤں والے کے پاس گئے. جا کر کے پوچھا میرا بیٹا عبداللہ کہاں ہے؟ سبوں نے کہا آپ کے بیٹے کی طبیعت بگڑ گئی تھی, اس وجہ سے وہ مدینہ ہی میں رک گئے. یہ سارا سامان دیا ہے, جب ان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو آپ خوشیاں منانا, سب کو کھانا کھلانا, سب کی دعوت کرنا. عزیزہ نے ملت اسلامیہ, حضرت عبد المطلب سے رہا نہ گیا, اپنے دوسرے بیٹے حارث کو بلایا اور کہا بیٹا حارث جاؤ, جا کر اپنے بھائی کا پتہ لگاؤ, ان کی کیسی خیریت ہے, کیا طبیعت ہے. حضرت حارث مکہ سے مدینہ آئے. مدینہ آنے کے بعد جب میرے نبی کے والد عبداللہ کا پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت حارث میرے نبی کے جو والد کے بھائی تھے حارث, انہوں نے یہ خبر آ کر عبد المطلب کو دی تو حضرت عبد المطلب رو پڑے. حضرت عبد المطلب نے یہ خبر جب آمنہ کو دی تو حضرت آمنہ بھی رو پڑی. اور کیوں نہ روئیں؟ آپ بتائیے اس عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جس عورت کے شادی ہونے کے بعد پیٹ میں بچہ رہے, اب بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس عورت کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اس کا اندازہ تو وہی لگا سکتا ہے جس کو اس مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے. قسم خدا کی, جب میرے نبی کی والدہ, میرے نبی کی ماں آمنہ کو یہ خبر ملی, آمنہ روئی اور اس قدر روئی کہ حضرت علامہ جوزی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مولد العروس صفحہ نمبر 21 میں فرماتے ہیں کہ جب آمنہ روئی تو آمنہ کے رونے کے بعد دریاؤں میں جتنی مچھلیاں تھی وہ ساری مچھلیاں بھی رو پڑی. جنگلوں میں جتنے جانور تھے وہ سارے جانور رو پڑے. آسمان میں جتنے فرشتے تھے وہ سارے فرشتے رو پڑے. پہاڑوں میں جتنے جنات تھے وہ سارے جنات رو پڑے. کائنات کا ذرہ ذرہ رونے لگا, دنیا کا خطہ خطہ رونے لگا, پوری کائنات رونے لگی, پوری دنیا رونے لگی, پوری کائنات رونے لگی. جب پوری کائنات رونے لگی تو جبریل امین نے میرے پروردگار نے جبریل امین کو بلایا. اب بلانے کے بعد فرمایا اے میرے جبریل, ارے جا کر کے دنیا میں دیکھو, اب سدرا میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے. ارے دنیا میں جا کر دیکھو, آج پوری دنیا رو رہی ہے. اس بات پہ رو رہی ہے, جا کر کے پتہ لگاؤ میرے جبریل, جا کر کے پتہ لگاؤ. جبریل امین سدرا سے زمین پر آئے, کائنات کے چپے چپے کو دیکھا, پوری دنیا کو دیکھا, پوری دنیا رو رہی ہے. خدا کی بارگاہ میں پہنچے, عرض کرنے لگے مولا پوری دنیا اس لیے رو رہی ہے کہ تو اپنے جس محبوب رسول کو دنیا میں بھیجنے والا ہے, تیرا محبوب پیغمبر ابھی تو دنیا میں آیا ہی نہیں ہے, آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا, آنے سے پہلے ہی یتیم ہو گیا. اب جب یہ دنیا میں پیدا ہوں گے, آئیں گے, تو ان کی پرورش کون کرے گا, ان کی دیکھ ریکھ کون کرے گا, ان کو کون پوسے گا پالے گا, ان کو کون پڑھائے گا لکھائے گا. اسی لیے آج عبد المطلب بھی رو رہے ہیں, آج آمنہ بھی رو رہی ہے, آج حارث بھی رو رہے ہیں, آج پورا عرب رو رہا ہے, پورا مکہ رو رہا ہے, پورا مدینہ رو رہا ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے جبریل, جا کر کے دنیا والے کو بتا دو کہ یہ سب کچھ میری مرضی سے ہوا ہے, یہ سب کچھ میری مرضی سے ہوا ہے.
یہی میری مرضی تھی، یہی میرا منشا تھا۔ اے میرے جبریل، ارے دنیا والے کو بتا دو کہ اے دنیا والے، جتنا پیار باپ عبداللہ کو اپنے بیٹے سے ہے، جتنی محبت ماں آمنہ اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، میں تو ان سے بھی کہیں زیادہ اپنے رسول سے محبت کرتا ہوں، اپنے نبی سے محبت کرتا ہوں۔ ارے میرے نبی کے والد کا انتقال ہوا تو کیا ہوا؟ ان کا خالق تو زندہ ہے، جن کو کبھی موت نہیں آ سکتی ہے، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے دنیا والے کو بتا دو کہ اے دنیا والو، ارے رو نہیں، دھو نہیں، تم مت رو۔ اگر برکت حاصل کرنا ہی چاہتے ہو تو آنے والے نبی پر خوب درود پڑھو، آنے والے نبی پر خوب سلام پڑھو۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر بریک لے کر کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں مولانا گلزار صاحب، بریک لے کر کے یہ بتائیے کہ جس کے ماں باپ ہوتے ہیں اس کا زیادہ ویلو ہوتا ہے یا جس کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں اس کے زیادہ ویلو ہوتا ہے؟ کس کا ہوتا ہے؟ ماں باپ والے نا۔ جو یتیم ہوتا ہے سماج میں اس کا کوئی وقار نہیں ہوتا، اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، اس کا کوئی ویلو نہیں ہوتا۔ اور یہ کہنے سننے کی بات نہیں ہے، میں تو میرا پریکٹیکل ہے، میں بھی یتیم ہی تھا، میرا کیا ویلو تھا آج کیا ویلو ہے تو میں جانتا ہوں اللہ کا فضل ہے۔ اگر ویلو چاہیے تو ماں باپ کا ہونا ضروری، اگر پوزیشن چاہیے ماں باپ کا ہونا ضروری، اگر وقار چاہیے ماں باپ کا ہونا ضروری، اگر سماج میں حیثیت چاہیے ماں باپ کا ہونا ضروری، اگر تعلیم چاہیے تو ماں باپ کا ہونا بھی ضروری، اچھا پوشاک چاہیے ماں باپ کا ہونا ضروری۔ ہر قدم میں ایک چھوٹے بچے کو ماں باپ کا سہارا ہونا ضروری۔ تو جس کا جو یتیم ہوتا ہے اس کا کوئی ویلو نہیں ہوتا، اس کا کوئی وقار نہیں ہوتا، اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو اے اڑیا ٹول کے مسلمانوں، جب آپ سمجھ گئے تو اب بتائیے کہ پروردگار عالم نے میرے پیغمبر کو، وہ رسول جو ساری کائنات کا تاجدار بننے والا تھا، وہ رسول جو نبیوں کا امام بن کر آنے والا ہے، آخر اس نبی کو یتیم کیوں کر دیا؟ اس نبی کو یتیم کیوں بنا دیا؟ سننا چاہیں گے میرے پیغمبر کو یتیم کیوں بنایا؟ اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے ہی، توجہ کے ساتھ سنیے گا، اس میں 3 حکمتیں ہیں میری سمجھ سے، 3 باتیں ہیں، 3 وجہ ہے، 3 کارن ہے جس کی وجہ سے خدا نے میرے نبی کے باپ کو اٹھا لیا اور یتیم بنایا۔ پہلا کارن تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میرا پیغمبر جب دنیا میں جائے تو صرف میرا احسان مند رہے، بہت جو چاہوں گا میرا پیغمبر میرا احسان مند رہے، دنیا کے کسی اور کا احسان مند نہ رہے۔ بے شک میرا محبوب میرا محتاج رہے، کسی اور کا محتاج نہ رہے، میرا محبوب میری تربیت یافتہ رہے، دنیا کے کسی اور انسان کی تربیت یافتہ نہ رہے، کیونکہ میرے نبی کے والد اگر زندہ رہتے تو کل میدان قیامت میں باپ دعویٰ کر سکتا تھا، ماں اعلان کر سکتی تھی، دادا کہہ سکتا تھا کہ اللہ تیرے محبوب کی ہم نے پرورش کی ہے، تیرے محبوب پر احسان کیا ہے، تیرے محبوب کی ہم نے کہ ناز و نخرے اٹھائے ہیں، تیرے محبوب پر احسان کیا ہے، تیرے محبوب کو ہم نے پڑھایا لکھایا ہے، تیرے محبوب پر ہم نے احسان کیا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ اٹھا لیا، 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ اٹھا لیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ اٹھا لیا، اور
دنیا والے کو بتا دیا، اے دنیا والوں، مجھے منظور نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی انسان میرے محبوب پر اپنا احسان جتلائے، اس لیے میں نے ان سارے رشتوں کو ختم کر دیا کہ نہ یہ رشتہ رہے گا نہ کسی کا احسان رہے گا۔ اے دنیا والوں، میرا محبوب کسی کا احسان لینے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے محسن انسانیت بن کر جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عرف جمالیہ و کمالیہ، حضرت علامہ و مولانا مفتی کمال الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ تو پہلی بات تھی، اب دوسری بات سنیے۔ اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس کے بعد مجھے ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں بچوں کو اور بھی یتیم بنانا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کو ہی یتیم کر دیا تاکہ قیامت تک آنے والے یتیموں کی شان بلند ہو جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ قیامت تک آنے والے یتیموں کا رتبہ بلند ہو جائے، یتیموں کا وقار بلند ہو جائے، لوگ یتیم بچوں سے پیار کریں، لوگ یتیم بچوں کو گلے سے لگائیں، لوگ یتیم بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اور جب کسی یتیم بچے کو اپنی یتیمی پر رونا آئے تو میرے محبوب کی شان یتیمی کو یاد کر کے صبر کر لیں اور اپنی یتیمی پر ناز کریں۔ اور جو لوگ یتیم بچوں سے دنیا میں نفرت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو بتا دیں کہ یتیموں سے نفرت کرنے والوں، ارے کان کھول کے سن لو، یتیم ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کی سنت۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ، بہت خوب۔ یہ تو دوسری بات تھی مولانا عبد الکریم صاحب۔ جی جی حضرت۔ تیسری بات وہ یہ ہے کہ اگر میرے نبی کے والد زندہ رہتے تو میرے نبی کے صلب سے، حضرت آمنہ کے پیٹ سے میرے نبی کے اور بھی کوئی بھائی پیدا ہو سکتا ہے نا؟ جی، حضرت عبداللہ کے صلب سے، آمنہ کے بطن سے اور بھی کوئی بچے پیدا ہوتے، میرے نبی کے اور بھی کوئی بھائی پیدا ہوتے، جب بڑے ہوتے تو میرے نبی سے کہہ سکتے تھے، اے محمد عربی، جس باپ کی اولاد تم ہو اسی باپ کی اولاد تو ہم بھی ہیں، جس ماں نے تم کو دودھ پلایا ہے اسی ماں نے تو ہم کو بھی دودھ پلایا ہے، جس ماں نے تجھے گود میں لیا تھا اسی ماں نے تو ہمیں بھی گود میں لیا تھا، تم تو ہمارے بھائی ہی ہو، تم تو ہماری ہی طرح ہو، تم تو ہماری ہی طرح ہو، تم میں اور ہم میں تو کوئی انتر نہیں ہے، تم میں اور ہم میں تو زیادہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ کہہ سکتے تھے۔ اور میرے اللہ کو یہ منظور نہیں کہ دنیا کا کوئی اور انسان میرے نبی جیسا ہونے کا تصور کر سکے، میرے نبی جیسا ہونے کا دعویٰ کر سکے، اسی لیے اللہ نے میرے نبی ہی کو دنیا کے، میرے نبی کے والد ہی کو دنیا سے اٹھا لیا اور میرے نبی کو یتیم بنا دیا کہ نہ یہ رشتہ رہے گا اور نہ بھائی بھائی کا دعویٰ رہے گا۔ رب نے یہ ثابت کر دیا کہ عرب والوں، اے دنیا والوں، مجھے منظور نہیں کہ دنیا کا کوئی اور انسان میرے نبی جیسا ہونا یہ سوچ سکے، اسی لیے میں نے نبی کے والد کو اٹھا لیا۔ ارے سنو، میں بنانے میں بے مثال ہوں تو میرا محبوب بننے میں بے مثال ہے، میں
اپنے محبوب کو تمہارے درمیان بے مثال بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اسی لیے اللہ نے میرے نبی کے والد کو دنیا سے اٹھا لیا۔ میرے نبی ماں کے پیٹ میں ہے۔ کہاں ہے؟ ماں کے پیٹ میں ہے۔ اب جب نبی کی ولادت کا وقت قریب آیا، جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ایسے وقت میں اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عبد المطلب ہے طواف کعبہ کے لیے حرم شریف گئے ہیں۔ نبی کی ولادت پیدائش کا وقت بالکل قریب آ گیا۔ حضرت آمنہ گھر میں اکیلی ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آمنہ گھر میں اکیلی ہے آمنہ۔ ساس کا پہلے انتقال ہو گیا، شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، اور سسر جو ہے وہ کہاں ہے؟ کعبہ شریف میں۔ درد ہوا، ایک عورت کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا اے میری بہن جاؤ مکے کی کسی عورت کو بلا کر لاؤ، کسی دائی کو بلا کر لاؤ۔ وہ عورت گئی، مکے کی دائیوں کے گھروں میں گئی، ہر دائی کے گھر میں آواز لگائی، لیکن کوئی بھی دائی سمجھتے ہیں نا، بچہ پیدا ہوتے وقت جو عورت رہتی ہے، کوئی بھی دائی نہیں آئی، سب نے انکار کر دیا۔ آمنہ انتظار کر رہی ہے، وہ عورت آئی اور آنے کے بعد آمنہ سے کہا اے آمنہ، اے میری بہن، مکے کی ساری دائیوں کے پاس میں گئی لیکن ہر دائی نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آمنہ روئی۔ جب آمنہ روئی تو جبریل امین خدا سے عرض کی اے مولا، تیرے محبوب کی پیدائش کا وقت قریب، گھر میں اکیلی ہے اور مکے کی دائیوں نے آنے سے انکار کر دیا ہے، اب کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے جبریل، میں نے مکے کی دائیوں نے میرے محبوب کے پاس جانے سے انکار نہیں کیا ہے، بلکہ میں نے مکے کی دائیوں کو جانے سے منع کر دیا۔ جبریل بولے مولا پھر کام کیسے چلے گا؟ آمنہ کو تو دائی کی ضرورت ہے، تو نے مکے کی دائیوں کو منع کیوں کر دیا؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے جبریل، میں چاہتا ہوں کہ میرا محبوب پاک ہے تو میرے محبوب کی دائی بھی پاک ہو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میرے محبوب کی دائی بھی پاک ہو۔ اب میرے محبوب کی دائی ایسی عورت بنے جو آج تک کسی بھی عورت کی دائی نہ بنی ہو۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی عورت کی دائی نہ بنی ہو۔ اس لیے اے میرے جبریل، جاؤ جلدی سے تم 4 دائیوں کا انتظام کرو۔ کتنے دائیوں کا؟ 4 دائیوں کا انتظام کرو۔ جبریل امین نے عرض کی مولا بتا دیا جائے وہ دائیاں کیسی ہوں گی، کس خاندان کی ہوں گی، کس قبیلے کی ہوں گی، کس جگہ کی ہوں گی؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے جبریل، میرے محبوب کے لیے ایسی دائیوں کا انتظام کرو جس کا ہاتھ بھی پاک ہو، جس کا لباس بھی پاک ہو، جس کا جسم بھی پاک ہو، جس کی آنکھیں بھی پاک ہو، جس کا عقیدہ بھی پاک ہو، جس کا خیال بھی پاک ہو، جو پیر سے لے کر سر تک سراپا پاکی پاک ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین بولے اے مولا، ایسی دائیوں کا میں کہاں سے انتظام کروں؟ ایسی دائیاں تو ملنا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کہا جبریل امین نے تو اللہ نے فرمایا اے میرے جبریل، ارے کیا سوچتے ہو؟ جاؤ حوا کے پاس بلا لاؤ، جاؤ مریم کے پاس بلا لاؤ، جاؤ ہاجرہ کے پاس بلا لاؤ، جاؤ آسیہ کے پاس بلا لاؤ۔ واہ واہ، سبحان اب اللہ نے 4 نام بتائے۔ کتنے نام بتائے؟ 4 نام بتائے۔ یہ 4 عورتیں ایسی کہ جن کا ہزاروں سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، مکہ اور مدینہ میں نہیں تھی، اپنی اپنی قبروں میں تھی۔ جبریل بولے مولا
تو نے جن 4 عورتوں کا نام لیا ہے یہ سب تو نبیوں کی مائیں ہیں، یہ تو مکے میں نہیں ہے، یہ تو مدینے میں نہیں ہے، ان کو میں کہاں سے ڈھونڈوں، ان کو میں کہاں سے لاؤں، ان کو میں کیسے پیش کروں؟ اللہ نے فرمایا اے میرے جبریل، ارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ارے تم جاؤ قبرستان میں، تم جاؤ جنت البقیع میں، ارے جاؤ، تم ایک طرف ان کی قبروں میں کھڑے ہو کر تم ایک طرف آواز لگاتے جانا، میں دوسری طرف ان کو جگاتا جاؤں گا۔ سبحان اللہ اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ اہل سنت زندہ باد علامہ مفتی کمال الدین صاحب زندہ باد عرص جمالیہ کمالیہ زندہ باد۔ اب جبریل امین میرے نبی کی دائی کے لیے گئے قبرستان، گئے جنت البقیع میں، اور جانے کے بعد قبروں میں آواز لگا رہے ہیں اے حوا، حوا کھڑی ہو گئی، آواز لگائی آسیہ، آسیہ اپنی قبر سے کھڑی ہو گئی، آواز لگائی مریم، مریم اپنی قبر